حج کا ایک پروسیس ہے. ہمارا مقصد یا کام یہ ہے کہ ہم کس طرح ان مشکلات کو کم سے کم کر سکیں اور کس طرح زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکیں. گورنمنٹ جو ہے چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی؟ چلنا تو ہے لیکن کس سمت میں جانا ہے جی جی وہ اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. سیاست ایک اپنی جی جی لیکن ایک جو ہمارا رشتہ ایک تعلق ہے ان کی جو عزت ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ. کیا آپ کو یہ اسٹینڈرڈ عجیب سا نہیں لگ رہا کہ ایک شخص جس نے لیٹر لہرا کے کہا ہو کہ جی یہ امریکی سازش ہوئی ہے میرے خلاف، بالکل اسی کو امریکہ بچانے کے لیے آ گیا. بالکل. عمران خان صاحب کو آپ جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی عدالتوں کا ہے کام کب باہر آتے ہیں نہیں آتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق آنا چاہیے. سیاسی بدترین مخالف بھی ہو جی جی میں اس کو ملنے کو تیار ہوں. وجہ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ کسی کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، دوسرا شخص ہے اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. جی جی تو میرے خیال میں وہ آپس میں طے کر لیں پھر ہی آگے بات چیت کریں گے نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز ایکسکلوسیو سے میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزارت سمندر پار پاکستانی کے وزیر چودھری صالح حسین صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہر سال حج جس منسٹری کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، ریلیجس منسٹری کو بھی اور سمندر پار پاکستانیوں کی منسٹری کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، حج میں بڑی مشکلات آتی ہیں ہمارے خاص طور پہ پاکستانیوں کو. اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ آپ آئے ہیں میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں جی صرف پاکستانی نہیں، آپ کسی بھی ملک کے حاجی سے پوچھ لیں جی جی ہر کسی کو ہی یہ مشکلات آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک حج کا ایک پروسیس ہے. ہمارا مقصد یا کام یہ ہے کہ ہم کس طرح ان مشکلات کو کم سے کم کر سکیں اور کس طرح زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکیں. تو آپ یہ دیکھیں مینا جانے سے پہلے 30 دن کے لیے حاجی وہاں موجود تھے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. آپ کو شاید ایک بھی کمپلینٹ نہ آئی ہو. بالکل بالکل. کیونکہ ہم نے اس دفعہ کوشش یہ کی تھی کہ مدینہ میں قریب سے قریب جو مسجد کے، اور الحمدللہ پہلی دفعہ جتنی بھی بلڈنگز تھیں سب کی سب مرکزیہ کے اندر تھیں، مین مرکزیہ کے اندر. اسی طرح ہی مکہ میں بھی ہم نے کوشش کی کہ اچھی بلڈنگز لی جائیں. جی جی. اور کوئی کمپلینٹس نہیں آئی حاجیوں کو رہائش کے لیے، نہ ہی کھانے پینے کے متعلق کوئی کمپلینٹ تھی. لیکن جب آپ ایک ہوٹل سے نکل کے مینا کی طرف جاتے ہیں تو آپ ایک دم سے ایک ہوٹل سے نکل کے خیمے میں جا رہے ہیں. بالکل. جہاں پہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس دفعہ جو اسپیس تھی وہ 0.8 میٹرز تھی فی بندہ. اچھا. اب میں بھی اسی جگہ پہ رہا ہوں، انہی خیموں میں رہا ہوں، انہی بستروں پہ سویا ہوں. جی جی. میں نے کوئی پروٹوکول یا وہ وی آئی پی حج نہیں کیا. حاجیوں کے ساتھ ہی موو کیا ہوں. ایک جگہ مجھے بھی ٹرانسپورٹ نہیں مل سکی تو پیدل ہم چل پڑے، 6 کلومیٹر کا ہم نے بھی سفر پیدل کیا. جی جی. تو میں سارا کچھ دیکھتا رہا، کیا مناظر تھے، کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جی کچھ چند ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. بالکل. اور اس کو پھر ایک بہت بڑا ہوا بنا دیا جاتا ہے. بالکل. جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی آئیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے چند پاکستانی ہیں، باقی سارے کوئی ایجپٹ کا ہے، کوئی انڈونیشین ہے، کوئی جارڈینین ہے. جی جی. اور کافی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں اس سال وہ لوگ بھی حج کرنے آئے جن کو کارڈ ایشو نہیں ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ ایک لمیٹڈ سپیس ہے. جی بالکل. ایک لمیٹڈ لوگوں کی تعداد کے مطابق حساب وہاں پہ سارا بنا ہوا ہے، نظام بنا ہوا ہے. تو اب اگر لاکھوں کی تعداد میں ایکسٹرا لوگ آ جائیں گے تو نہ رہائش ہوگی نہ ٹرانسپورٹ ہوگا. جہاں پہ ناکے لگے ہوئے تھے وہاں پہ لوگوں نے آلٹرنیٹ روٹ لیے. کوئی ریگستان کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف سے آ رہا ہے. اور اتنی شدید گرمی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں وہاں موجود تھا، 40 سمجھ لیں آپ 9 ڈگریز تھا اور فیل لائک 57 آ رہا تھا. بالکل بالکل. تو اس طرح کی کنڈیشنز میں ضرور اموات ہوئی ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو پاکستانیوں کی تعداد مشاعر میں شہید ہوئی ہے وہ 12 ہیں. جی جی. ٹوٹل 37 پاکستانی فوت ہوئے ہیں. جی 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 جی. پچھلے سال 75 تھے. جی جی. 37 میں سے اگر آپ 12 ایکسکلوڈ کر دیں تو باقی جتنے بھی حجاج ہیں وہ حج سٹارٹ ہونے سے پہلے فوت ہوئے ہیں. جی جی. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کوئی ڈائلسس پہ تھا. 2 ہمارے حجاج جو ہیں وہ کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے. تو یہ تو سارا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے، لیکن اس بات کا آپ یقین کریں کہ اس دفعہ کا حج پچھلے حج سے بہتر. اچھا سر، جو نیکسٹ ایئر کا حج ہے اس کے لیے آپ نے ابھی سے کوئی پلاننگ شروع کی ہے؟ جی بالکل، ہم نے یہی شروع کیا کہ اس دفعہ ہم ٹائم سے بہت پہلے ہر چیز فائنل کر لیں. اچھا. اس کے لیے جو اس سال ایشوز تھیں، پرابلمس تھیں، ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ریزالو کریں گے اور وقت سے پہلے کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی. اچھا سر، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے
آپ ایک بڑے سیاسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، بڑا آپ کا ایک آپ کے خاندان کا ایک نام ہے اور ایک انفلوئنس ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. کیا سمجھتے ہیں یہ جو مطلب بڑی ایک والیٹائل قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی؟ والیٹائل سچویشن تو ضرور بنی ہوئی ہے جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ چل بھی رہی ہے اور چلتی بھی رہے گی. ہر حکومت میں تو جتنا میرا تجربہ ہے جی، میں دیکھتا رہا ہوں جب بھی گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے مہینے میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ حکومت چل سکے گی کہ نہیں چل سکے گی. لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں 5 سال بھی لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے، بالکل، جبکہ ان کو بھی پہلے مہینے میں یہی کہا جاتا تھا کہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے. چلنا تو ہے لیکن کس سمت میں جانا ہے وہ اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اس پہ کتنا ڈیپینڈ کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کے، مطلب اگر وہ میرا خیال ہے دیکھیں اگر ان کو سیٹس مل بھی جاتی ہیں تو اس سے حکومت کے تو نمبرز میں فرق نہیں آئے گا. میں نہیں سمجھتا کچھ فرق پڑے گا اس میں. لیکن آپ کے پاس جو آئین میں ترمیم کا اختیار تو نہیں رہے گا اس سے، پھر آپ کی مطلب وہ جو 2/3 میجورٹی ختم ہو جائے گی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئین میں ایسی ترمیم کی ضرورت ہے تو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے. بالکل، ملک کی خاطر سب نے کام کرنا نا. اگر اپوزیشن کوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں ترمیم آ رہی ہے اور اس پہ ووٹ نہیں ڈالتی تو لوگ خود ان کا محاسبہ کریں گے. اچھا سر، چودھری پرویز الہی صاحب کو ضمانت پہ رہائی ملی ہے، کیا اس میں کوئی شرائط ہیں یا ان کو میرٹ پہ آپ سمجھتے ہیں، اور کیا کوئی اس میں کوئی نیگوسیشن ہوئی، کس طرح سے ان کو بیل پہ رہائی ملی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی کوئی نیگوسیشن، ہم نے تو کوئی نیگوسیشن نہیں کی ان سے آج تک. ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی فیملی کی طرف سے کہ جی شاید چودھری شجاعت صاحب ان کو کچھ آفر کرتے رہے ہیں. کوئی ہم نے آج تک کبھی ان کو کوئی آفر نہیں کی. میں خود اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا رہا، جب بھی وہ گئے میں ان کے ساتھ تھا. 6-7 دفعہ ہم ان کو ملے، اڈیالہ جیل میں بھی، لاہور کوٹ لکھپت میں بھی. کبھی ہم نے کوئی آفر نہیں کیا ان کو. تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں کہ ہم ان کو شاید کچھ آفر کرتے رہے. ہم سیاست سے بڑھ کے ہمارا ان کے ساتھ ایک ہے رشتہ، ایک تعلق ہے. بالکل، سیاست ایک اپنی، لیکن ایک جو ہمارا رشتہ ایک تعلق ہے، ان کی جو عزت ہے وہ ہمارے دل کے اندر، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ. سیاسی اختلاف جو ہے وہ ایک اپنی جگہ، اختلاف بھی نہیں میں سمجھتا ہوں ان کا رستہ مختلف ہے، ہمارا رستہ مختلف ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ سیاسی طور پہ ضرور اپنا جو مرضی آپ ڈائریکشن رکھیں، لیکن شام کو جب گھر بیٹھیں تو آپس میں محاذرہ ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل، لیکن شاید ان کی فیملی کو یہ بات بھی منظور نہیں ہے. اچھا سر، چودھری خاندان یا چودھری شجاعت صاحب کا اگر دیکھا جائے، چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی دیکھا جائے تو بڑی وزاداری اور ایک میانہ روی کی سیاست ہم نے دیکھی ہے، اس میں ہم نے وہ شدت نہیں دیکھی کبھی. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تو پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے تو بالکل ایک مختلف قسم کی سیاست ہے، جس میں شدت ہے، جس میں ایک وہ گرمی ہے، اس طرح کی. کس طرح سے یہ ممکن ہوا، وہ کس طرح سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس طرف جانے کا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہر انسان کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. کیوں کیا اس کا تو میں کوئی نہیں جواب دے سکتا، وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا. لیکن میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں. میرے خیال میں ایک جو پاپولر ایک ویو اور موو چل رہی تھی، یقیناً ہے، چل بھی رہی تھی. بالکل، لوگ چینج چاہتے تھے، اس کے نام کے اوپر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا. انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ جی اس طرف کی ہوا چل رہی ہے تو ہم بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں. بالکل، ایک جو کیا کرایا سارا وہ بھی دھل جائے گا. اس جماعت میں تو یہی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ اس کے پیروکار ہیں تو آپ جنتی بھی ہیں، آپ محب وطن پاکستانی بھی ہیں، آپ بہت اچھے انسان بھی ہیں. تو انہوں نے شاید اس چیز کو اپنے ایڈوانٹیج لیا ہو. یہ میرا اپنا تجزیہ. سر، بین الاقوامی طور پہ بڑا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. امریکن کانگریس نے ریزولوشن پاس کر دیا، ابھی یو این جو کمیشن ہے اس نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا. یہ دیکھیں وہاں پہ ریزولوشنز پاس کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. یقین کریں اس بات. اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ جرنلزم سے آپ کا تعلق ہے. آپ لابیسٹ ہائر کریں، جو مرضی پاس کرا لیں. تو وہاں پہ تو ماشاء اللہ انہوں نے کافی ورکنگ کی ہوئی ہے، لابیسٹ بھی ہیں ان کے وہاں. آلدو امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ بنایا، بالکل، لیکن سب سے زیادہ سپورٹ وہیں سے آ رہی ہے. تو اس چیز کے اوپر نہیں لوگ سوال کرتے کہ ایسا کیوں ہے.
بالکل صحیح بات ہے. تو یہ سر یہ جو پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ جو ایکسٹرنل یا فورن آپ کہہ لیں کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اور جو ایکسٹرنل پریشر آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ باقی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کیوں نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جی کہ جو پاکستانی باہر رہتا ہے نا جی, وہ شاید پاکستان میں رہنے والے شخص سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے پاکستان سے. جی جی, کیونکہ وہ دور ہوتا ہے. بالکل. جو وہاں بیٹھے, میں اس کے اگر ذہن سے سوچوں تو وہ کہتا ہے کہ جی شاید یہ ایک فرد واحد ہے جو پاکستان کو مشکلوں سے نکالے گا, کیونکہ ہم اس کو پچھلے 30 سال ایک ہی بات بتاتے رہے, ایک ہی گردان تھی جو رپیٹ ہوتی رہی, بالکل, کہ سب کرپٹ ہیں, سب خراب ہیں, کوئی اچھا نہیں ہے, صرف ایک واحد اچھا. بالکل. تو اس کے ذہن میں ایک بات رچ بس گئی ہے. جو لڑکا لڑکی 16-17 سال کے تھے وہ آج 25-26 سال کے ہو گئے ہوں گے, اور وہ اس ٹائم سے اپنی جوانی کے زمانے سے یہی سن رہے ہیں کہ ایک واحد آدمی ہے جو پاکستان کو اندھیروں سے نکالے گا. مطلب یہ تو سر عام آدمی کی بات ہوئی, لیکن جو گورنمنٹس جو ہیں گورنمنٹ لیول پہ, کون سی گورنمنٹ آپ بتائیں؟ جیسے ابھی امریکن کانگریس, میں آپ کو بتایا تو وہاں پہ آپ میں کوئی وہاں اسٹرانگ لابی ہو تو آپ جو مرضی کانگریس سے پاس کروا لیں, ایسی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ کیا آپ کو یہ اسٹینڈرڈ عجیب سا نہیں لگ رہا کہ ایک شخص جس نے لیٹر لہرا کے کہا ہو کہ جی یہ امریکی سازش ہوئی ہے میرے خلاف, بالکل, اسی کو امریکہ بچانے کے لیے آ گیا. بالکل. تو یہ تو ایک بڑی ایک نئی اسٹوری بن گئی. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں, آپ کے ریلیٹو بھی ہیں, ان کا کوئی رول تھا اس میں پرویز الہی صاحب کی جو رہائی کے اندر؟ میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جی, لیکن انہوں نے کبھی پرویز الہی صاحب کے لیے برا نہیں چاہا جی. حالانکہ ان پہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں, ان کی اہلیہ بھی انہی پہ الزام لگاتی ہیں. نہ میں نے نہ میرے والد صاحب نے, نہ محسن نقوی صاحب کبھی ان کے لیے اختیار ہوتے ہوئے بھی برا نہیں کیا, نہ چاہا. جی جی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو آپ جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں, اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو وہ ان کے باہر آنے سے پاکستان کی پالیٹکس کس طرح سے افیکٹ ہوگی؟ یہ دیکھیں جی, عدالتوں کا ہے کام, کب باہر آتے ہیں نہیں آتے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق آنا چاہیے. ہاں, مطلب آپ 3.5 سال کی مجھے کوئی بتا دیں کوئی ایسی 2-3 چیزیں جس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں چینج آیا ہو, کوئی ایک چیز بتا دیں. بالکل, کوئی ایسا کام کیا ہو. پی ٹی آئی کی جو دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہی ہیں, باہر آ جائیں اندر آ جائیں, بالکل, لیکن ان کے جو فالوورز ہیں اور دوسری نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے فالوورز میں فرق ہے سر. وہ جو ان کے وہ امید کے اوپر چلتے ہیں نا جی, تو ان کو آپ نے ہمیشہ ایک امید دلا کے رکھنی ہے. میں بہت کلوزلی اسٹڈی کر رہا ہوں کہ یہ آئیڈیالوجی, یہ سائیکالوجی کیا ہے. جی جی. تو اس کو یہ ہے کہ ہر وقت ایک نئی تصویر جو ہے نا وہ دکھا کے رکھو, ایک نیا عکس جو ہے نا وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے ہر وقت. آج کل جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ بس آج نہیں تو کل باہر آ جائیں گے. صحیح. اور باہر آئیں گے تو ہر چیز ایک دم سے پلٹ جائے گی. جی جی. تو یہ آج کل کی یہ اسٹوری چل رہی ہے. صحیح. سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی آپ کہہ لیں, ان کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں, بڑا ایک ٹسل چل رہی ہے ایک پروونس کے اندر اور وفاق کے اندر. اس کا کیا فیوچر ہے؟ مطلب آپ دیکھتے نہیں, ہر میٹنگ میں تو ساتھ ہی ہوتے ہیں, بڑی خوشائن بات ہے. اپنا مطلب یہ سپرفیشل صاحب بھی ان سے ملے, سپرفیشل پاکستان کے لیے یقین کریں ہونا مقصد اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ سیاسی بدترین مخالف بھی ہو, جی جی, میں اس کو ملنے کو تیار ہوں. وجہ پاکستان, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب یہ کوئی ٹیلی ویژن ڈرامہ یا کوئی فلم تو ہے نہیں جی جی کہ جہاں پہ ولن اور ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں لوگ. یہ ملک ہم چلا رہے ہیں سارے مل کے, اور اگر وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم, مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے بیٹھنا ہے, ملک کی خاطر بات کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے السلام علیکم کر کے اپنے کام کرنے. بالکل. لیکن جہاں پہ ملک کی بات آئے گی, صوبے کی بہتری کی بات آئے گی, وہاں ضرور بیٹھنا چاہیے سیاستدانوں کو اکٹھے. جی جی. سر ون لاسٹ کویشچن, یہ بتائیے گا کہ آپ یا جو دوسری جماعتیں ہیں وہ تو بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی, ان کی طرف سے آپ کو کوئی ایسے سگنلز آئے ہیں, ان کی مثبت پیش رفت ہوئی ہے بات چیت کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں جی وہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ مکس سگنل آ رہے ہیں. بہت ہی کنفیوز اسٹیٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک دن تو کوئی شخص کچھ کہتا ہے, کوئی لیڈر کوئی اور بات کرتا ہے,
کہ ہم نے بیٹھنا ہے مذاکرات کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذاکرات کرے گا، دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں خان صاحب نے کہا یہ نہیں کرے گا، میں کروں گا. تو تھوڑا کنفیوز ہے میرے خیال میں. ان کو ابھی انورڈ ریفلیکٹ کرنا چاہیے اور اپنی مطلب پارٹی میں ان کے کوئی ایک ڈیسیژن میکر نہیں ہے اس وقت. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ کسی کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، دوسرا شخص ہے اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. جی جی تو میرے خیال میں وہ آپس میں طے کر لیں پھر ہی آگے بات چیت کریں گے نا. جی صحیح. اچھا یہ بتائیں میاں نواز شریف صاحب سے کبھی بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟ میری ڈائریکٹلی تو نہیں جی، لیکن انڈائریکٹلی ضرور جو میڈم چیف منسٹر ہیں ان سے کبھی ہو جاتی ہے بات، یا وزیر اعظم صاحب سے ہو جاتی ہے. جی جی. تو وہ اس موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا متفکر ہیں کہ کچھ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ فکر مند تو ہر پاکستانی ہے وہ بھی ہیں، لیکن ایک چیز بہت کلیئر ہے ہر کسی کو کہ ہم نے ڈیلیور کرنا. بالکل. یہ بات اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ 100% ڈیلیوری سے ہی جو ہے وہ لوگوں کی پذیرائی ملے گی اور جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین چودھری صالح حسین صاحب کو آپ نے سنا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.